الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان بھائیوں، اور ہم سے بہت دور بیٹھ کر سوشل میڈیا کے تحت ہم سے جڑے ہوئے قابل احترام دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، ہماری گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اسے شہر مبارک کہا گیا، شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ۔ اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے کہ شہر عظیم، یہ ایک بہت بڑا مہینہ ہے، اس لیے کہ کچھ عبادات اس مہینے کے ساتھ خاص ہیں، وہ کسی اور مہینے کے ساتھ نہیں ہیں۔ روزہ اس مہینے کی خاصیت ہے، اعتکاف اس مہینے کی خاصیت ہے، تراویح اس مہینے کی خاصیت ہے، اور پھر لیلۃ القدر وہ بھی اسی مہینے کی خاصیت ہے۔ جب یہ تمام خواص اس مہینے کے ساتھ ہیں تو پھر سب سے بڑی خاصیت یہ کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، تو لہٰذا یہ شہر عظیم بھی ہے، مبارک بھی ہے۔ اور میں نے گزارش کی تھی کہ برکت اس کو مسلمان پڑھتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین برکت والا دین، یہ مہینہ برکت والا مہینہ، یہ قرآن برکت والی کتاب۔ اور برکت کے معنی کیا آتے ہیں؟ برکت کے معنی یہی آتے ہیں کہ چیز تھوڑی ہو، فائدہ زیادہ ہو، اور بے برکتی اس کو کہتے ہیں کہ چیز زیادہ ہو اور فائدہ کم ہو۔ تو لہذا اللہ وحدہ لا شریک سے ہمیشہ برکت مانگی جائے، کثرت نہ مانگی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کیا کرتے تھے، اور اگر برکت حاصل ہو جائے تو پھر چھوٹی سی آمدنی بھی خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اگر برکت اٹھ جائے تو بڑے سے بڑا سرمایہ بھی بندے کی کفالت نہیں کر سکتا۔ آج دنیا پوری جس پریشانی میں ہے، پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پر کثرت ہے۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈال دیا تکاثر نے، ایک دوسرے سے بڑھنے میں، کثرت میں، اس نے غفلت میں ڈال دیا۔ پوری دنیا اس میں لگی ہے کہ میں فلاں سے آگے نکل جاؤں۔ ضرورت نہیں ہے فلاں سے آگے نکلنا ہے، میرا گھر فلاں سے اچھا ہو، میری گاڑی فلاں سے اچھی ہو، میری اولاد فلاں سے اچھے سکول میں پڑھے، میرا فلاں 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 ہو جائے، ضرورت نہیں ہوگی، لیکن فلاں سے آگے نکلنا ہے۔ اور یہ جب صورتحال بنتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی وہ رحمت، اللہ وحدہ لا شریک کا وہ کرم، وہ اس سے اٹھ جاتا ہے۔ چنانچہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے وہ برکت والا دور ہے، خیر و برکت والا دور ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت امام الانبیاء کے پاس کچھ مہمان تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا بھائی وہاں تو آپ کے پاس گنجائش تو نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، تو آپ نے فرمایا بھائی ان کو کون مہمان بنائے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ان کو ہم مہمان بنا دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ چلے گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، ان کو گھر میں رکھا اور گھر والوں کو کہا بھائی یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کا اکرام کرنا ہے، کھانے وانے کا انتظام کرنا ہے، اور خود وہ دوبارہ بارگاہ رسالت میں چلے گئے۔ اب وہیں بیٹھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا بھی کھا لیا اور دیر ہو گئی، عشاء کے بعد آئے، تو جب گھر پہنچے تو مہمانوں کا حال احوال لیا، تو پوچھا بھائی آپ لوگوں نے کھانا کھایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اب عبد الرحمن جو ان کے بیٹے تھے، آپ سخت غصہ ہو گئے ان پر کہ بھائی تم ایسے ہو، مہمان تمہیں دیے ان کو کھانا نہیں کھلایا۔ تو انہوں نے کہا ابا حضور اس میں مجھے نہ ڈانٹیں۔ مہمان کہنے لگے کہ جب تک ابو بکر صدیق نہیں آتے، ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، ہم نہیں کھائیں گے۔ تو غصے میں تھے، تو کہنے لگے کہ قسم اٹھا لی کہ میں نہیں کھاتا، کیونکہ حد ہے، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی رات ہے اور اتنا وقت گزر گیا، کھانا لاؤ ان کے لیے۔ تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی طبیعت میں جلال ہے، تو وہ خاموشی سے انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ اب جب وہ کھانا کھا رہے ہیں، اور یہ روایت بخاری کی روایت ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، تو وہ جو ہی لقمہ اٹھاتے ہیں تو اس لقمے کے نیچے سے نیا لقمہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ دوسرا اٹھاتا ہے، وہاں بھی ایسے، تیسرا اٹھاتا ہے تب بھی ایسے۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق قریب آنے لگے، تو کہنے لگے کہ میں قسم کا کفارہ دوں گا لیکن اس کھانے میں برکت نظر آ رہی ہے، تو میں اس برکت سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ چنانچہ وہ بھی کھانے میں شامل ہو گئے، سب نے جی بھر کے کھایا، انہوں نے کھایا، ان کے گھر والوں نے کھایا۔ تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ بھئی کھانے میں کمی تو کوئی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں ابو بکر، کھانے میں کمی کدھر ہو، یہ کھانا تو پہلے سے زیادہ ہو گیا، کمی ہونا تو دور کی بات، یہ پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ تو اب آپ وہ کھانا لے کر صبح مسجد نبوی پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا کہ برکت والا کھانا، برکت والا کھانا۔ تو جب وہ کھانا لائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہاں 12 سردار آئے تھے مختلف قبیلوں کے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ وفد تھے، وہ کھانا ان کے سامنے رکھا گیا، تو وہ جو 2-4 آدمیوں کے لیے کھانا بنایا تھا وہ رات کو کھا کر، پورا خاندان کھا کر، اب یہ پورے کے پورے لوگ بیٹھ گئے، سب نے کھایا، اللہ نے ان سب کے لیے پورا کر دیا۔ یہ ہے لفظ برکت۔ میں قطر تھا، ایک دفعہ گیا تو وہاں ایک بڑے داعی ہیں، تو ان سے ملاقات ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ میں فرانس جا رہا تھا، تو میری ساتھ والی سیٹ پہ ایک پادری تھا، تھوڑا پڑھا لکھا بھی تھا، تو وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا اور بات شروع ہو گئی اسلام کے بارے میں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں باقی چیزیں تو خیر ہیں، لیکن میں اسلامی تعلیمات میں ایک چیز بار بار دیکھتا ہوں، اور وہ ہے برکت۔
تو برکت ہماری ڈکشنری میں ہی نہیں ہے، برکت ہماری ڈکشنری میں ہی نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ انگریزی زبان میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جس زبان میں لفظ ہی نہیں ہے تو اس کی تعلیمات میں برکت کیسے آئے گی؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیا چیز ہے برکت؟ تو کہنے لگے 6-7 گھنٹے کی فلائٹ تھی، بڑے عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے برکت پر ان کو لیکچر دینا شروع کر دیا، باتیں کرنے لگا میں ان کے ساتھ۔ فرینچ ان کو بڑی اچھی آتی تھی۔ تو کہنے لگے جب ہم پیرس کے ایئرپورٹ پہ اترے تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کارڈ شیئر کیے، فون نمبر لیے، رخصت ہونے لگے تو وہ پادری کہنے لگا کہ آپ یوں کریں کہ جانے سے پہلے مجھے اس برکت والے مذہب میں داخل کر کے جائیں، اس برکت والے مذہب میں مجھے داخل کر کے جائیں۔ چنانچہ اس نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا تو میں نے کہا کہ اب تو تمہیں سمجھ آیا ہوگا کہ برکت کیا ہوتی۔ یہ برکت تھی کہ جس کا تذکرہ ہم 4-5 گھنٹے سے کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا کر دی۔ یہ ہمارے پہلے گھروں میں کچے مکان ہوتے تھے، لیکن لوگوں کے ایمان بڑے پکے ہوتے تھے۔ سادہ سی روٹی ہوتی تھی، سادہ سا کھانا ہوتا تھا، لیکن وہ برکت والا کھانا ہوتا تھا، اس میں برکت ہوتی تھی۔ آج باقی سب کچھ ہے، برکت اٹھتی جا رہی ہے، برکت اٹھتی جا رہی ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برکت حاصل کس طرح ہوگی؟ یہ تو سمجھ گئے کہ برکت بڑی اچھی چیز ہے، یہ تو مان گئے کہ برکت بہت زبردست خیر والی چیز ہے۔ وہ ایک بچہ اپنے باپ سے پوچھنے لگا، ابا یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ چل میں تمہیں یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ جو ہمارے گھر میں گیزر لگا ہوا ہے، اس کو 25 سال ہو گئے، 25 سال میں نہ یہ خراب ہوا ہے، نہ اس کے کام میں کوئی کمی آئی ہے۔ بیٹا بس اسی کو برکت سمجھو، ورنہ لوگ لیتے ہیں دوسرے دن خراب، تیسرے دن خراب، مہینے بعد خراب، سال بعد خراب۔ تو وقت میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت۔ بعض لوگ ہیں جن کا کوئی کام نہیں، بے مقصد زندگی گزر رہی ہے، جدو پوچھوانے بڑے مصروف ہیں، وہ اللہ نے بندہ کم کا کرنے کو نظر بھی جاچے، تو کوئی کام نہیں ہے، بے مقصد زندگی گزر رہی ہے، لیکن بے برکتی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ رب العزت نے اس شخص سے بڑا کام لیا۔ تو کہنے لگے ایک دفعہ میں جہاز پہ جا رہا تھا، تو جہاز کا عملہ میرے ساتھ ملنے کے لیے آیا، تو اندر سے جو کپتان تھا وہ بھی آ گیا ملنے کے لیے، احترام ہے۔ تو اس نے باقی اسٹاف کو کہا بھائی حضرت صاحب کا لیپ ٹاپ کھلنے والا ہے، اور یہ اب کھل گیا تو پھر جب فلائٹ ختم ہوگی تو وہاں تک یہی ہوگا، یہ اپنے کتابی کام کریں گے، تو اس کے بعد ملاقات کوئی ہوگی نہیں، جس نے ابھی 5-10 منٹ میں ملنا ہے مل۔ جن لوگوں نے اپنے اوقات کو اس طرح رکھا کہ سفر میں، حضر میں ایک ایک منٹ کو سنبھال کے رکھا،
یہ برکت ہے۔ ہمارے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا عبد الحی رحمہ اللہ تعالی، ہندوستان کے بڑے عالم تھے۔ ان کی عمر تھی ٹوٹل 33 سال، 33 سال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو ہمارا درس نظامی ہے، تو درس نظامی میں جتنی بھی کتابیں ہیں تقریباً ہر کتاب پہ ان کا حاشیہ موجود ہے، مختلف موضوعات پہ ان کی کتابیں موجود ہیں۔ 33 سال کی عمر میں وہ کام کیا جو کئی لوگ 100 سال کی عمر میں نہیں کر سکے۔ یہ ہے زندگی کی برکت۔ بے برکتی زندگی کہ کوئی کام نہیں ہے، مصروف ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن مصروف، وہ بازار نے بلے سیرے اوپر جلنا اتنا تیزی نال کے اوپر سارا بزنس تباہ ہو جائے، اتنے گچی تو کوئی پتہ نہیں، اتو مڑی بننا نہیں بلے بازار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برکت ملے گی کیسے؟ تو لہٰذا اس برکت کے ملنے کے لیے کوئی فلسفہ مولانا پیش نہیں کریں گے، کوئی پیر صاحب پیش نہیں کریں گے۔ اس برکت کا حصول میرا رب فرماتا ہے، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا۔ دو چیزیں ہیں، برکت کافر کو نہیں ملتی، برکت کافر کو نہیں ملتی، کثرت ملے گی اس کو، برکت نہیں ملے گی۔ برکت کے لیے دو شرطیں، ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی، یہ دو شرطیں جن کے پاس جتنی زیادہ پوری ہوں گی، اللہ اتنی ان کی زندگی میں، علم میں، اوقات میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص تھے۔ 10 سال انہوں نے آپ کی خدمت، صبح دوپہر شام کھڑے کھڑے۔ قرآن نے بتایا کہ دو کام کرو، ایمان اور تقوی، اور حدیث تیسری بات بھی بتا رہی ہے۔ ہم تو پہلے دو ہی سے محروم ہیں، تو تیسرا تو اور محروم ہو گیا۔ تیسرا کام، اور وہ بہت ہی اہم، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے محبوب کی خدمت کی، ان کی خدمت میں کھڑا کھڑا رہا، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اے اللہ، انس کی زندگی میں بھی برکت دے، اولاد میں بھی برکت دے، مال میں بھی برکت دے۔ بس پھر کیا تھا، زندگی بھی بڑی طویل پائی۔ اور مال کے لیے صحیح حدیث ہے، مال کے لیے کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، آج کچھ کیا ہو تو یقین نہیں اس کے اشنا، کہنے لگے اتنا مال دیا کہ میرے گھر میں سونا، اس کی اینٹیں، میں جب کسی کو دینا چاہوں تو میں مال تروڑ سے اس کو توڑتا تھا، لکڑی کاٹنے والے کلاڑے سے کاٹ کر تو اس کو سونا دیتا تھا۔ جڑا سونا آئی 2.5 لاکھ روپیہ تولا تھا، اس کو کلاڑے کے ساتھ کاٹ کاٹ کر تو میں آگے کسی کو دینا چاہتا تو اس طرح ڈیمپ لگا ہوتا تھا۔ مصطفیٰ کی دعا سے اولاد، کہا میں نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں نواسے اپنی زندگی میں نے دیکھی۔ زندگی بھی بڑھ گئی، مال بھی بڑھ گیا، اولاد بھی بڑھ گئی۔
وہاں تقوی بھی تھا، ایمان بھی تھا، صرف ایک تیسری چیز اور مل گئی، وہ تھی خدمت۔ ہم تو ہیں سرداری نظام میں، ہم سب مخدوم ہیں، سب مخدوم ہیں، خادم کوئی نہیں سڑا چو، اور یہ برکت ملتی ہے خدمت سے کہ آپ بڑوں کے خادم بن جائیں، اور وہ جو دل کی خوشی ہوتی ہے اصل میں وہی دعا ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا حضرت دعا فرمائو، تو دعا تو کرتا ہے بندہ، لیکن وہ خدمت کی وجہ سے جو دل کے اندر سے جو خوشی نکلتی ہے، وہ خوشی بنیادی طور پر دعا ہوتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنے بڑوں کی خدمت کرنے کی، تقوی اختیار کرنے کی اور ایمان کی سلامتی کی فکر مند رہیں، تاکہ ہماری عمر میں بھی برکت ہو، اولاد میں بھی برکت ہو، دکان میں بھی برکت ہو، ہمارے سارے زندگی کے معاملات میں برکت ہو۔ انشاءاللہ مزید گفتگو پرسوں